مسیح کے وسیلہ فاتح سے بڑھ کر ہیں. جانتے ہیں میرے نزدیک اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے اس پر بہت سوچا ہے اور میرا خیال اس کا مطلب یہ ہے کہ میں پہلے سے جانتی ہوں کہ میں یہ جنگ لڑ کر جیتنے والی ہوں. اس سے پہلے کہ یہ جنگ شروع ہو میں یہ جانتی ہوں. میں پہلے ہی خدا پر اعتماد کرتی ہوں کہ میرے سامنے چاہے کچھ بھی آئے، مسیح میں ان سب چیزوں پر غالب آؤں گی. شاید یہ آسان نہ ہو لیکن میں اسے پاک آرام کے ساتھ کر سکتی ہوں. آپ میں سے کتنے اس فرق کو سمجھ رہے ہیں جو میں بتا رہی ہوں؟ کسی بات کا آسان ہونا ضروری نہیں، لیکن آپ ایک اندرونی آرام پا سکتے ہیں اس میں کہ یہ وہ باتیں ہیں جو مشکل ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو آسان نہیں. لیکن جب ہم ایک صحیح برتاؤ اور صحیح رویے سے چلتے ہیں تب ہم باطن کے اس آرام کو پا سکتے ہیں. اور سچ یہ ہے کہ آپ کی حقیقی زندگی آپ کے اندر ہے، خدا کی بادشاہی آپ کے اندر ہے. ہم دنیا میں تو ہیں لیکن دنیا کے نہیں ہیں. ہمیں اس کے نظام سے متاثر ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے جب تک ہم خدا سے جڑے ہیں. ایک اور بات جو یسوع نے کی جو کہ اس کے لیے کمال کی بات رہی، اس بات سے بہت سا دباؤ ختم ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے لیے بہترین رائے رکھنا. آپ اس بات سے کتنا بوجھ اتار سکتے ہیں؟ اگر آپ لوگوں پر شک کرنا چھوڑ دیں اور فیصلہ کریں کہ میں لوگوں کے لیے، ان کے رویوں کے لیے اچھی رائے رکھوں گی، مجھے لگتا ہے اس کے لیے آپ پرجوش ہیں. اس نے وہ زندگی گزاری جسے خدا پرستی کہا جاتا ہے. اس نے خدا کو جلال دینے کے لیے زندگی گزاری. وہ لوگوں کو متاثر نہیں کرنا چاہتا تھا. اس نے نہ فکر کی نہ خوف کھایا اور نہ ہی اس نے دنیاوی چیزوں کو اہمیت دی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ ساری باتیں عارضی ہیں. وہ بہت سی چیزوں کی ملکیت لینے کی کوشش میں یا فکر میں نہیں رہا. مغربی معاشرے میں ہم بہت کچھ چاہتے ہیں جس سے ہمارا دماغ بگڑ جاتا ہے. لوگوں کی عادی فکر تو اپنی چیزوں کی ادائیگی اور ان کی دیکھ بھال سے متعلق ہے. آمین. میں نے کہا عادی فکر جو ہمیں لاحق ہے ان چیزوں کی ادائیگی اور دیکھ بھال کی ہے جو ہمارے پاس ہیں. سو اگر آپ اس سے اور اداس ہونے والے ہیں تو مزید جا کر مت خریدیں. اب مجھے سمجھ آئی کہ جو بھی میں گھر میں لاتی ہوں اس کی صفائی کرنی پڑتی ہے. سو ہمیشہ زیادہ ہی حل نہیں ہے. وہ ایذا رسانی، مصیبت اور آزمائش کو دیکھ کر پریشان نہیں ہوا. اس نے لوگوں کے کامل ہونے کی توقع نہ کی. اس سے بہت سا دباؤ ختم ہو سکتا ہے اگر ہم یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ سب لوگ سب کچھ کریں گے جو بھی ہم ان سے ہر روز اپنی زندگی میں چاہیں، کیونکہ ایسا نہیں ہوگا. میں یہ خیال آپ کو دے رہی ہوں. وہ جانتا تھا کہ انسان غلطیاں کرتے ہیں اور وہ اسے مایوس کریں گے. وہ اپنی کامیابی نہیں بلکہ اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرنا چاہتا تھا. وہ جانتا تھا کہ وہ کون ہے اور اس سے محبت کی گئی ہے. میں آپ کو اپنے کچھ پیغامات سے رویے کے متعلق کچھ باتیں بتاتی ہوں. سب سے پہلے تو رویہ آپ کی ذات سے متعلق ہے. آپ ہی ہیں جو یہ فیصلہ کریں گے کہ وہ کیسا رویہ ہوگا. آپ کا رویہ آپ سے تعلق رکھتا ہے اور کوئی بھی آپ کے رویے کو بگاڑ نہیں سکتا، نہ کوئی آپ کے رویے کو سدھار سکتا ہے. مجھے فیصلہ کرنا ہے کہ میرا رویہ ہر روز ہر صورتحال میں کیسا ہوگا، اور آپ کو بھی یہ ہماری ذمہ داری ہے. آپ کا رویہ آپ سے تعلق رکھتا ہے اور آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ کیا ہوگا. آپ ایسا رویہ اپنا سکتے ہیں جو آپ کو خوش کر دے، یا آپ ایسا رویہ اپنا سکتے ہیں جو آپ کو دکھی کر دے. یہ آپ پر ہے.